بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج میں جو میرے ہم عصر اور میری جماعت کے بہترین قاری جناب قاری ریاض القادری تشریف فرما ہیں، آج وہ میرے یہاں تشریف لائے۔ کافی دنوں سے میرا اصرار تھا حضرت سے کہ آپ تشریف لائیں، میرے چینل پر کچھ عرض و بیان فرمائیں۔ حدیث میں لکھا ہے اذکروا اللہ عند کل شجر و حجر، ہر پیڑ پتھر کے سامنے، ہر شجر و حجر کے سامنے، ہر خشک و تر کے سامنے، یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، بے شک، اور بدعتی لوگ تمہیں دیکھیں، وہ تمہیں بدعتی کہنے لگیں۔ حضرات گرامی، عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے معنی ہیں کہ کسی معزز ہستی کے لیے، کسی عظیم ہستی کے لیے، کسی مہان ہستی کے لیے اپنے آپ کو حقیر، ذلیل، رذیل ہو کر کے پیش ہونا، ایسے پیش ہونا کہ ہم کچھ نہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے عبادت میں ہمارا اور آپ کا یہ ماتھا رگوایا اور ناک رگڑوائی۔ اگر میں اس کی وضاحت کروں تو دفاتر کے دفاتر بھر جائیں، گھنٹوں لگ جائیں، لیکن میرے جو دہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں میری جماعت کے قاری ریاض القادری، میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ مہک پر آئیں اور اپنے نورانی، عرفانی، حقانی بیانات سے سامعین کے قلوب کو مجلا اور منور فرمائیں۔ جو حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے۔ شاعر کہتا ہے شکل و صورت دیکھ لی، شکل و صورت دیکھ لی، کبر و نعولت دیکھ لی۔ قاری صاحب، جی شکل و صورت دیکھ لی، کبر و نعولت دیکھ لی، اور نام پہلے ہی سن لیا تھا اور آج وہ صورت دیکھ لی۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، اور تاجدار وضاحت چلے آئیے، لے کے گلزار رضوی کے گل کی مہک، لے کے گلزار رضوی کے گل کی مہک، واصف اعلیٰ حضرت چلے آئیے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دے رہا ہوں، قاری ریاض القادری وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی، عرفانی، حقانی بیانات سے سامعین کے قلوب کو مجلا اور منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، قاری مبین احمد صاحب جو ایک چینل کے ذریعے سے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فقہ کی بات ہو، روایات کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ بغور اس کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا۔ قاری مبین صاحب کافی دنوں سے بڑے اصرار کر رہے تھے کہ حضرت کچھ باتیں، کچھ دین کی باتیں آپ بھی بیان کر دیں۔
اس لیے آپ کے دیار محبت میں حاضر آ گیا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ آگے تک لوگوں کو پتہ چلے۔ دین کی بات جتنی لوگوں تک بتا دی جاتی ہے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور بلا شبہ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بے شک۔ اور اسی دین اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت شیس کو پیدا کیا، حضرت نوح کو پیدا کیا، یکے بعد دیگر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر آئے، بے شک بے شک۔ سب نے اسی دین کے لیے کام کیا۔ اور بعد میں ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، بے شک بے اور شک۔ انہوں نے سبحان اللہ، دین کا کام کیا، دین کے لیے بہت کچھ برداشت کیا، سبحان اللہ، تب کہیں جا کر ہمیں یہ دین ملا۔ بے شک بے اس شک۔ کے بعد بے شک۔ جماعت آتی ہے صحابہ کی، اس کے بعد جماعت آتی ہے تابعین کی، اس کے بعد جماعت آتی ہے تبع تابعین کی، سبحان اللہ، اس کے بعد پھر اولیاء خیار میں کی بات آتی ہے۔ انہوں نے بھی دین کا کام کیا۔ بلا شبہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت بایزید بستامی ہے۔ آپ اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہے تھے، یاد الہی میں کھوئے ہوئے تھے، غیب سے آواز آئی، بایزید بستامی سامان کے بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں ان کی عید ہے، انہی کا لباس پہنو اور ان کی عید میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی نے توبہ کی اس خیال سے کہ میں کیسے چلا جاؤں سامان کے بت خانے میں، میں تو دین اسلام کا ماننے والا، بے شک بے شک۔ میں تو اللہ رسول کا ماننے والا، سبحان اللہ، میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ مگر غیب سے آواز آئی، بایزید تو ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہے، تو جا تو صحیح۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اس کے بعد میں چلا، میں نے ان کا لباس پہنا، انہی کا زنار پہنا اور ان کی عید میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں جب سامان کے بت خانے میں پہنچا تو میں نے وہاں پر پادریوں کو دیکھا، بہت سے عیسائیوں کو دیکھا، ان کے بیچ میں بھی شامل۔ انتظار تھا ایک بہت بڑے پادری کا، انتظار تھا ایک بہت بڑے اسپیکر کا، انتظار تھا ایک بڑے بولنے والے کا سبحان اللہ، کہ اس کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں۔ ہندوستانی آواز میں۔ مگر دیکھیں آپ حضرت بایزید بستامی اسی بت خانے کے اندر ہیں، سبحان اللہ، اور جانتے ہو جب پادریوں کا سب سے بڑا سردار آیا، آنے کے بعد خاموش، بولنا نہیں چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میرے نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں آج محمد کا غلام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا محمد کا غلام ہمارے مجمع میں، ہماری محفل میں؟ کہا ہاں۔ کہتے اسے قتل کر دیں گے، اسے مار دیں گے۔ تو اس پادری نے کہا نہیں، اسے مارنا نہیں ہے، بلکہ اگر اسے مارنا ہی ہے تو دلیل سے ماریں گے، حجت سے ماریں گے، اپنے علم سے ماریں گے، اپنے کلام سے ماریں گے۔ بے شک۔ تو کہا پتہ کیسے چلے گا کہ محمد کا غلام ہمارے بیچ میں کھڑا ہے؟ تو پادری نے کہا کہ اس کے آقا کا نام لے دیا جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ روایت میں موجود ہے جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، حضرت بایزید بستامی اپنے آقا کے نام پہ کھڑے ہو گئے۔ اور پادریوں نے جب دیکھا تو کہا تم محمد کے غلام ہو، تم کہتے ہو دین اسلام سچا ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں دین اسلام سچا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں چند سوالوں کے جواب دے دو، اگر جواب دے دو گے تو بچ جاؤ گے، جواب نہ دیا تو مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بایزید بستامی نے کہا جواب تو دوں گا، مگر پھر تمہیں میرے بھی سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ کہا ہمیں منظور ہے۔ تو پہلا سوال جو کیا گیا تھا حضرت بایزید بستامی سے تو وہ یہ کیا گیا تھا، بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ واہ۔ سوال کیا گیا تھا وہ دو کیا ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ سوال کیا گیا تھا وہ تین کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ اور وہ چار کیا ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ اور وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ اور وہ چھ کیا ہیں جن کا ساتواں نہیں؟ اور وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھواں نہیں؟ اور وہ نو کیا ہیں جن کا 10واں نہیں؟ اور بتاؤ وہ 10 کیا ہیں جو پورے کامل ہیں؟ اور بتاؤ 11 کیا ہیں؟ اور بتاؤ 12 کیا ہے؟ اور بتاؤ 13 کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے جب ان سوالوں کو سنا تو کہا تمہارے سوالوں کا جواب میں دوں گا، مگر اس کے بعد تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ کہا ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے کہا لو سنو اپنے سوال کا جواب، تم نے مجھ سے پوچھا وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں وہ خدائے پاک کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اکیلا ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں وہ دن اور رات ہے جس کا تیسرا نہیں ہے۔ پوچھا وہ تین کیا ہیں جس کا چوتھا نہیں تھا؟ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں عرش
کرسی قلم جس کا چوتھا نہیں۔ وہ چار جس کے بارے میں تم نے پوچھا پانچواں نہیں، تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں زبور، انجیل، توریت، قرآن۔ کہا وہ پانچ کیا ہیں جس کا چھٹا نہیں، تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے وہ 5 وقتہ نماز ہے جو مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔ کہا وہ 6 کیا تھے جس کا 7واں نہیں، تو فرماتے وہ 6 دن ہیں جس کا 7واں نہیں۔ پوچھتے ہیں وہ 7 جس کا 8واں تم نے پوچھا تھا جس کا 8واں نہیں، تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے وہ 7 آسمان ہیں۔ کہا وہ 8 کیا تھے جس کا 9واں نہیں، تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا وہ عرش عظیم کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ کہا وہ 9 کیا ہیں جس کا 10واں نہیں، تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا وہ 9 آدمیوں کا گروہ تھا جنہوں نے مدینہ المنورہ میں فساد کیا تھا۔ کہا وہ 10 کیا ہیں، تو فرمایا وہ 10 فرائض ہیں جو حاجیوں پر واجب فرض ہیں جبکہ وہ حرم کے اندر موجود ہوں۔ کہا وہ 11 کیا تھے، تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ کہا وہ 12 کیا ہیں جس کا 13 نہیں، تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا وہ مہینے سال کے ہیں۔ کہا وہ 13 کیا تھے، تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ اور وہ 14 کیا تھے جو اللہ سے اور آسمان مطلب اللہ سے باتیں کیا کرتی تھیں، تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا 7 آسمان 7 زمین جو اللہ سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ بلا شبہ یہ سوالات بہت ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا حصہ یا دوسری باتیں دوسری ایپیسوڈ میں یا آئندہ ہم جو بیان کریں گے اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، آپ اپنے علم میں اضافہ کریں۔ بلا شبہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اور قاری مبین احمد صاحب کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دیکھ کر لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچائیں، اور دین کی ایک بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ہمیں بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔